مبارکہ میں ایک صحابی حضرت سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً ان کا نام بتایا جاتا ہے، ان کے حوالے سے ایک واقعہ ذکر ہے کہ ایک دن حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے مسجد نبوی کی طرف جا رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں اور بآواز بلند کہتے جا رہے ہیں حنظلہ منافق ہو گیا۔ میں نے عرض کیا کہ ہمارا ایمان اور یقین یہ ہے اور ہونا بھی چاہیے ہر مومن کا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معیت اور آپ کی سنگت میں رہنے والے ان حضرات مبارک کے مقابلے پر کسی دوسرے فرد کا ایمان نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ حنظلہ کیا ہوا ہے؟ حنظلہ رضی اللہ عنہ کچھ بتا نہیں رہے اور رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ حنظلہ منافق ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئے۔ قربان جائیے، کیا ہی وہ منظر ہے اور کیا ہی وہ سعادت ہے اور کیا ان کی زندگی کے وہ لمحات ہیں کہ جب پریشانی آتی ہے، جب دکھ آتا ہے، جب طبیعت پر ملال آتا ہے تو رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس نصیب ہو جاتی ہے۔ اس سے بڑھ کر اور ان کے ایمان کی کیا دلیل ہو کہ ان کے ہر دکھ کا مداوا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک مقدس بارگاہ سے ہوتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں، اے حنظلہ بتا کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ حضرت سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ ہوا کیا ہے؟ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب آپ کے پاس حاضر ہوتا ہوں، آپ قرآن مجید کی آیات سناتے ہیں، آپ کوئی نصیحت فرماتے ہیں، آپ کوئی درس دیتے ہیں، سبق دیتے ہیں، نماز آپ کے ساتھ پڑھتا ہوں تو دل کی کیفیت اور ہوتی ہے اور سوچ، شعور، فکر اور طرح کا ہوتا ہے۔ جیسے ہی اپنے دنیا کے کام کاج میں مصروف ہوتا ہوں وہ کیفیت باقی نہیں رہتی ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اپنی اس کیفیت کو کھو دیتا ہوں۔ تو میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ شاید میں کہیں اپنے آپ میں منافق ہو گیا ہوں کہ میں آپ کے پاس آتا ہوں تو مجھے رب کا ڈر، خوف، ایک کیفیت اور طرح کی ہوتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسلائے، صحیح مسلم کی روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حنظلہ یہ مومن کے لیے رب کی طرف سے کیفیات دی گئی ہیں، یہ کیفیات دی گئی ہیں۔ اگر وہ کیفیت جو تمہیں یہاں ملتی ہے یعنی بارگاہ رسالت میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں آپ کے قریب رہ کر اگر وہی کیفیت حال بن جائے تو پھر تمہارا عالم یہ ہو کہ تم بازاروں میں چلو تو ملائکہ تمہارے راہ پر صف بہ صف کھڑے ہو۔ یہ جو کیفیت ہے یہ بدلتی رہتی ہے اور تم نے اس پر پریشان نہیں ہونا۔ ہاں، اگر تم اس کیفیت پر دوبارہ لوٹ آؤ اپنے کاروبار دنیا سے، اپنے معاملات دنیا کرنے کے بعد، اپنے کام کاج کے بعد دوبارہ تمہیں وہ
نصیب ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارا کچھ بھی گیا نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہوا، کہ وہی جو ٹوٹا ہوا سلسلہ ہے وہ دوبارہ منسلک ہو گیا ہے، دوبارہ جڑ گیا ہے۔ حاضرین مکرم، یہ واقعہ سنانا مقصد یہ تھا کہ ان اہل ایمان اور ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسا ایمان کسی کا ہو نہیں سکتا۔ بہرحال ہر مومن کے لیے رب کی طرف سے کیفیت بتائی گئی، اور یہ کیفیت کیا ہے کہ انسان کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تلاوت قرآن کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، تسبیح کرتا ہے، ایک لمحے کے لیے اسے رب کا خوف نصیب ہو جاتا ہے، یہی کیفیت ہوتی ہے، اور یہی اس عبادت کی قبولیت کا درجہ ہوتا ہے، اور یہی اس عبادت کی قبولیت کا مرحلہ ہوتا ہے جب خالق کائنات مالک ارض و سماوات کی طرف سے بندے کو وہ کیفیت عطا ہو جاتی ہے۔ اب مومن کا جو اگلا درجہ ہے یا اگلا جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کیفیت برقرار رہے اور وہ کیفیت قائم رہے۔ حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں سے ہے، بڑے صوفیاء، بڑے اولیاء میں سے امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، رسالہ قشیریہ ان کی معروف کتاب ہے۔ رسالہ قشیریہ میں حضرت سیدنا ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ توبہ ہر شخص کی الگ درجے کی ہے۔ بے نمازی کی توبہ کیا ہے؟ پہلے بتاتے ہیں کہ جو حالت کفر پر ہے اس کی توبہ یہ ہے کہ وہ ایمان لے آئے اور پھر اس ایمان پر وہ قائم ہو جائے، استقامت دکھائے۔ اور مومن کے لیے توبہ یہ ہے کہ وہ گناہ چھوڑ کر اعمال صالح کی طرف آ جائے اور پھر ان اعمال صالح پر استقامت دکھائے، ان پر ہمیشہ دوام دکھائے۔ اور اسی میں آگے فرماتے ہیں کہ توبہ کیا ہے، توبہ کی تعریف لکھتے ہیں کہ توبہ ہے کیا۔ امام ابو القاسم قشیری حضرت داتا علی حجویری کے جو استاد ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ توبہ یہ ہے کہ اصل کل المقام، مومن کی کیفیت اور اس کے مقام میں ہر کی اصل توبہ ہے، وَمِفْتَاحُ كُلِّ حال، اور ہر حال کی کنجی اور چابی توبہ ہے۔ انسان جس درجے تک بھی پہنچ سکتا ہے، بندہ مومن جس کیفیت کو بھی پا سکتا ہے، اس کا ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی کنجی ہے، ایک ہی اس کی چابی ہے، اور وہ ہے توبہ۔ اور ہر حال کو قائم رکھنے کے لیے بھی، ہر مقام کو جاری رکھنے کے لیے بھی، اور ہر کیفیت پر استقامت کے لیے بھی توبہ لازم ہے۔ نمازی کے لیے توبہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہ جو جس کو نماز نصیب ہو گئی وہ توبہ چھوڑ دے۔ نمازی کے لیے توبہ یہ ہے کہ وہ اپنی ہر نماز کے بعد توبہ کرے کہ بارے الہ کہیں اس عبادت میں ریا نہ شامل ہو جائے، اور باری الہ اس عبادت کو قبول کر اور آئندہ کے لیے توفیق دے۔ اسی طرح تلاوت کرنے والے کے لیے، اسی طرح تسبیح کرنے والے کے لیے، اسی طرح روزہ رکھنے والے کے لیے توبہ کیا ہے کہ جیسے انہوں نے کہا نا کہ ہر مقام کی اصل توبہ ہے، اور ہر حال کی، مقام اور حال میں فرق کیا ہے کہ ایک ہے کیفیت کا آنا کہ نماز کے دوران ایک لمحے کے لیے ایک ڈر کی کیفیت آئی، اور حال یہ ہے کہ بندے کو وہ کیفیت ہمیشہ کے لیے حاصل ہو جائے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم 5 دن نماز پڑھیں تو ہم خود کو سب سے بہتر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، ہم قرآن مجید کی تلاوت کر لیں تو ہم سب سے اپنے آپ کو برتر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں،
حضرت سیدنا داتا علی حجویری کے استاد مرشد امام ابو القاسم قشیری فرماتے ہیں کہ توبہ یہ ہے کہ ہر درجے کا مومن اپنے ہر مقام پہ توبہ کرتا رہے. اور جس طرح میں نے وہ صحابی رسول کو بتایا کہ صحابہ کے ایمان جیسا، ان کے عمل جیسا اب قیامت تک کسی کا ایمان اور عمل نہیں ہو سکتا. اس کے باوجود وہ اپنے اعمال اور اپنی کیفیات پر توبہ کے لیے آمادہ ہے. نمازی کے لیے توبہ کیا ہے کہ اپنی ہر نماز کے بعد توبہ کرے کہ اے پروردگار، یہ جو تو نے توفیق دی اس کو قبول کر اور آئندہ کے لیے یہ کیفیت برقرار رہے، اور یہ جو عبادت ہے اس عبادت کو بچایا جا سکے. اس کے اندر ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، نمائش ہے، کوئی کسی قسم کا جو غیر اللہ کے لیے ہے. اسی طرح روزہ ہے، اسی طرح دیگر جتنی عبادات ہیں. قرآن مجید میں سورہ حامیم سجدہ میں اللہ کریم نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ. مومن ہونا، یاد رکھیے، مومن ہونا بڑا مشکل ہے. مسلمان پریشان ہے، مسلمان کے لیے امتحان ہے، مسلمان کے لیے آزمائش ہے، ابتلا ہے، مصیبت ہے، دکھ ہے. اس کے سوا مومن نہیں ہے، کیونکہ اسے رب کی دی ہوئی حدود کا سامنا ہے، رب کے دیے ہوئے طریقے کا اسے پاس رکھنا ہے، لحاظ رکھنا ہے، لہذا اس کے لیے مشکلات ہیں. لیکن اس سے بڑھ کر ہے، فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ہم نے نماز کوئی 2-4 وقت کی پڑھ لی ہے، قرآن کوئی ٹوٹا پھوٹا ہم نے سیکھ لیا ہے تو ہم سب سے بہتر ہو گئے ہیں. قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، یہ تو پہلی سیڑھی ہے، یہ تو پہلا دروازہ کھلا ہے. ثم استقاموا، اب اس کے بعد مشکلات کا آغاز ہو رہا ہے. جب کسی نے کہا نا کہ میرا اللہ پر ایمان ہے، اب پہلی مشکل کیا ہوگی کہ اس نے حلال اور حرام میں فرق کرنا ہے. پہلی کیفیت اور پہلا معاملہ کیا سامنے آئے گا کہ اس نے حلال اور حرام کا فرق رکھنا ہے، جائز اور ناجائز کا فرق کرنا ہے، سچ اور جھوٹ کا فرق کرنا ہے، صحیح اور غلط کا فرق کرنا ہے، اللہ کے حکم اور نافرمانی کا فرق کرنا ہے. ظاہر ہے کہ جب وہ ہر معاملے میں، ہر کام میں اللہ کے حکم کو دیکھے گا، حلال اور حرام کو دیکھے گا، سچ اور جھوٹ کو دیکھے گا، تو ہر قدم پہ اسے رکاوٹ کا سامنا ہوگا. حاضر مکرم، یہی ہماری اس رمضان المبارک کی عبادتوں کا خلاصہ ہے، اور یہی سبق ہے کہ ہم نے کیا سیکھا ہے. ہم نے جو نیک اعمال سیکھے، کیا ان سے ایسا تو نہیں کہ ہم ریاکاری کا شکار ہو گئے؟ کیا ایسا تو نہیں کہ ہم ان اعمال کو صرف ظاہراً ہی کر سکے یا ان کی حقیقت کو بھی ہم پا سکے؟ رب فرماتا ہے قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. جس نے استقامت دکھائی، ہر نیک عمل پر استقامت مشکل ہے. ہم اولیاء اللہ کے طریقے کی بات کرتے ہیں. اولیاء اللہ کے ہاں کیا سبق ہے؟ اولیاء اللہ کے ہاں ہر نیک عمل کے لیے استقامت کا درس ہے کہ فقط لفظ اللہ کہنا جو ہے نا، اس پر بھی استقامت ہے. ہمارے اعمال اور ہماری زندگیوں کا ایک جو اہم مسئلہ ہے درستگی کا، وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کسی کام میں ترتیب نہیں ہے، ہماری زندگی کے کسی کام میں ڈسپلن نہیں ہے. حالانکہ مومن کی زندگی تو ترتیب سے آراستہ ہے، مومن کی زندگی تو ڈسپلن سے ہے. نماز پنجگانہ مومن کو وقت کی پابند بناتی ہے،
پھر اسی طرح زندگی کے سارے معمولات مومن کے ترتیب تنظیم منظم انداز میں ہوتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ہر عمل میں ایک جذباتی پن ہوتا ہے اور ہم تمام اعمال کو پورے ذہنی اطمینان اور ٹھہراؤ سے نہیں کرتے، ہم جذباتیت سے کرتے ہیں۔ اور مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو یہ کہہ چکا ہے کہ میرا اللہ پر ایمان ہے، وحدہ لا شریک میرا رب ہے، اب اس کے لیے شرط یہ ہے ثم استقاموا، اب استقامت اس کا شعار بن جائے، اس کا لباس بن جائے، اس کی عادت بن جائے۔ اب وہ استقامت نماز میں بھی ہے، وہ استقامت تلاوت میں بھی ہے، وہ استقامت زندگی کے ہر کام میں ہے کہ ہم نے زندگی کے ہر کام کو کس طرح رب کے حکم سے کرنا ہے اور کس طرح ہم نے ہر عمل میں اپنے خالق اپنے مالک کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ حاضرین مکرم، جیسے میں نے پہلے حضرت سیدنا حنظلہ رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ عرض کیا کہ صحابی رسول ہیں اور ان کے ایمان جیسا کسی کا ایمان نہیں ہو سکتا، ان کے عمل جیسا کسی کا عمل نہیں ہو سکتا، اور وہ بھی بارگاہ رسالت میں آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کچھ ایسا بتائیے کہ یہ جو کیفیت ہے یہ برقرار ہے۔ اور وہ کیفیت کیا ہے؟ وہ کیفیت ہے کسی بھی نیک عمل کی اصل جو روح ہے۔ اور آج ہمیں بھی کسی بھی نیک عمل کی جو کیفیت ہے، جو لذت ہے، وہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ ہم بے چین ہیں، اضطراب کا شکار ہے ہر نیک عمل سے۔ نماز میں دیکھ لیں، تلاوت میں دیکھ لیں، روزہ میں دیکھ لیں، ہم ہر عمل میں اضطراری کیفیت کا شکار ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم ہر عمل کو جذباتی پن سے کرتے ہیں، ہوش و حواس سے نہیں کرتے ہیں، استقامت سے نہیں کرتے ہیں، ہمارے اعمال میں استقامت نہیں ہے۔ نماز ہے تو جیسے ماہ رمضان گزرا تو ہم نے باقاعدگی کی کہ جو پہلے 3 پڑھ رہا تھا اس نے 5 پڑھ لی، جو پہلے 5 اپنی پڑھ رہا تھا اس نے باجماعت کر لی۔ اب عمل کی، جیسے میں نے عرض کیا نا کہ حضرت داتا علی حجویری کے استاد بتاتے ہیں کہ ہر مومن کی ہر سطح پر توبہ لازم ہے۔ وہ توبہ کیا ہے کہ نمازی بھی توبہ کرتا رہے، جو بے نمازی ہے اس نے توبہ کیا کرنی ہے کہ نماز پڑھ لے، جو نمازی ہے وہ توبہ کیا کرے کہ اسے نماز پر استقامت مل جائے، جو اکیلے پڑھ رہا ہے، جو تنہا پڑھ رہا ہے، وہ توبہ کیا کرے کہ باجماعت مل جائے، جو باجماعت پڑھ رہا ہے وہ توبہ کس لیے کرے کہ اسے باجماعت نماز میں کیفیت مل جائے، اور جس کو کیفیت حاصل ہو گئی ہے اس کو کیفیت میں استقامت مل جائے۔ یعنی کوئی درجہ ایسا نہیں ہے جہاں توبہ کو روک دیا جائے، یعنی ہر حال میں اپنے ہر عمل کے بعد اپنے پروردگار سے معافی طلب کرنا۔ اے پروردگار، تو نے ہمیں ماہ سیام کے 30 روزے نصیب کیے، تیرا حکم تھا، ہم نے کوشش کی، جو ہو سکا تو قبول کر اور ہماری اس کیفیت کو استقامت عطا فرما۔ اصل میں مومن کی جو زندگی ہے، میں نے جیسے عرض کیا کہ وہ منظم ہوتی ہے، وہ ترتیب والی ہوتی ہے، اس میں ڈسپلن ہوتا ہے، اور وہ ڈسپلن کیا ہے؟ وہ یہی جو قرآن نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اس میں استقامت ہوتی ہے۔ ہم 2-4 دن نماز پڑھیں گے، ایک ہفتہ جو ہے وہ تلاوت کریں گے، اس کے بعد ہم اس سے بے پرواہ ہو جائیں گے، کوتاہی کر دیں گے، اور ہمارے لیے وہ دشوار ہو جائے گا۔ وجہ کیا ہے کہ جب ہم اس کا آغاز کرتے ہیں، اس کی ہم جو ہے سٹارٹ لیتے ہیں، اس وقت ہمارا صرف جذباتی پن ہوتا ہے۔ حاضرین مکرم، یہ جتنے اعمال ہیں اور مومن کی یہ جتنی کیفیات ہیں، ان کا تعلق جذباتی پن سے نہیں ہونا چاہیے،
چاہیے بلکہ ان کا تعلق یقین، ایمان اور ایمان کی اعلیٰ ترین کیفیت سے ہونا چاہیے۔ اولیاء اللہ کے ہاں سب سے بڑا درس کیا ہوتا ہے؟ کئی ایسے بزرگان دین کا طریقہ ملتا ہے، غالباً حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی ان کے پاس آیا، اس نے کہا جی آپ مجھے کوئی وظیفہ بتائیے۔ انہوں نے کہا تو صرف لفظ اللہ کا آگا، صرف لفظ اللہ کا آگا۔ اس نے کہا میں تو آیا تھا بڑا عالم ہے، بڑا اللہ کا ولی ہے، کوئی لمبا کوئی سبق بتائے گا۔ انہوں نے کہا نہیں، پہلے تو لفظ اللہ پر استقامت دکھا، اس کے بعد تمہیں اگلا سبق بتائے گا۔ حاضرین مکرم، اعمال تھوڑے سے ہوں، بہت زیادہ نہیں ہم کہہ رہے کہ کوئی سارا دن کی تسبیح ہونی چاہیے، سارا دن ہی تلاوت ہونی چاہیے، لیکن جو بھی عمل ہے، نماز فرض جو ہے 5 وقت کی نماز، استقامت ہے، ترتیب ہے اور ایک ڈسپلن ہے۔ قرآن نے کہا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جو یہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، اس کے بعد اسے مشکلات آتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم نے نماز شروع کی، مشکلات آ گئی، مشکلات کے بعد ہی تو عمل کی کیفیت حاصل ہونے والی ہے۔ ہم نے روزہ رکھا، ہر کوئی کہنے لگا ہم نے ڈھال ہو گئے، کمزوری کا شکار ہو گئے، تو یہی تو کیفیت آنے والی ہے، یہی تو تمہاری روح کی بالیدگی ہونے والی ہے، یہی تو طہارت حاصل ہونے والی ہے کہ جب بھی کوئی کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، اس کا امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ جب بھی کوئی کہتا ہے کہ مجھے وحدہ لا شریک پر یقین ہے، اس کی آزمائش شروع ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد اس نے کرنا کیا ہے؟ آزمائش شروع ہو گئی تو کیا وہ اللہ کا نام لینا چھوڑ دے؟ نماز شروع کی تو مشکلات آ گئی تو کیا نماز چھوڑ دیں؟ روزہ رکھا تو نکات کا شکار ہو گئے تو کیا روزہ چھوڑ دیں؟ جو بھی نیک عمل ہے، زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کی طرف آپ جائیں گے، آپ کہیں گے مال کم ہو گیا ہے، میں نے پیسے نکالے ہیں، پیسے کم ہو گئے ہیں، عشر ہے، میں نے دانے نکالے ہیں، دانے کم ہو گئے ہیں۔ تو یہیں سے اگلا سبق شروع ہوتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جس نے کہا کہ اللہ میرا رب ہے، اس کی آزمائش شروع ہو گئی ہے، اس کا امتحان شروع ہو گیا ہے، اب وہ باقی انسانوں سے الگ ہو گیا ہے۔ اس طرح قرآن نے کہا نا ایک جگہ کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، ہر انسان گھاٹے کا شکار ہے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والا نکل آیا ہے۔ نکلا کس چیز سے ہے؟ ایمان سے۔ گھاٹے سے نکلا ہے ایمان کے ذریعے، اور ایمان نے کیا دیا؟ نماز، ایمان نے کیا دیا؟ روزہ، ایمان نے کیا دیا؟ زکوٰۃ۔ اب ہم کہیں کہ ہم گھاٹے میں بھی نہ رہیں، ایمان بھی مل جائے اور عمل بھی نہ ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو حاضرین مکرم، یہ سفر یہاں پہ رکتا نہیں ہے، رب کا حکم ہے ثم استقاموا، جب تم استقامت دکھاؤ گے نا، تتنزل علیہم الملائکہ، پھر یہ رب کا وعدہ ہے کہ ملائکہ اس جہان میں بھی تمہاری مدد کے لیے اتریں گے۔ پھر وہ جو اعمال کی کیفیت ہے وہ حال میں بدل جائے گی، اور جیسے حضرت داتا علی اجمیری کے استاد امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ توبہ اس کیفیت کو حال میں بدل دیتی ہے۔ حال میں کیسے بدل دیتی ہے؟ کہ فرمایا کہ جب انسان نماز کے بعد بھی توبہ پہ قائم رہتا ہے، یعنی اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے، معافی طلب کرتا ہے اور اپنے اس عمل کے لیے استقامت طلب کرتا ہے، تو رب اس کی زندگی کو نماز کی کیفیت دے دیتا ہے۔ نماز کی کیفیت کیا ہے؟ کہ بندہ پھر اپنے جس عمل میں بھی ہوتا ہے، جس کام میں بھی ہوتا ہے، رب اسے وہ کیفیت دے دیتا ہے جو نماز میں حاصل ہوتی ہے۔ تو حاضرین مکرم، یہ جتنے نیک اعمال رمضان المبارک میں ہم نے کیے، اللہ کی توفیق سے کیے اور اس کے فضل سے کیے، اب ہم نے ان سب پہ اپنے رب کے حضور توبہ کرنی ہے۔ اور توبہ کس چیز کی ہے؟ کہ پروردگار ان میں جو کمی ہے
یقیناً وہ کامل نہیں ہے، پرفیکٹ نہیں ہے، ان سب میں کمی ہے۔ پروردگار ان کو قبول کر اور ہمیں ان پر استقامت دے۔ سب سے بڑی جو انسان کو چیز حاصل ہونے والی ہے، جس کو ہم عام لفظوں میں ثواب کہہ دیتے ہیں، میں اس کے لیے ثواب کا لفظ نہیں کہہ رہا، جو چیز ہمیں حاصل ہونے والی ہے، جو اچیومنٹ ہے، وہ کیا ہے؟ استقامت ہے۔ اور استقامت کہاں سے نظر آئے گی؟ کہ انسان کی زندگی میں ایک نظم آ جائے گا، ایک ترتیب آ جائے گی، ایک ڈسپلن آ جائے گا۔ یہ ہر عمل کی قبولیت کا ایک سرٹیفکیٹ ہے۔ ہر عمل کی قبولیت کا سرٹیفکیٹ کیا ہے؟ کہ انسان کو اس عمل میں استقامت نصیب ہو جائے۔ جس نے تلاوت کی اس کو 11 مہینے کے لیے تلاوت مل جائے، جس نے روزہ رکھا اس کو وہ کیفیت 11 مہینے کے لیے مل جائے، جس نے نماز پڑھی اس کو وہ پورے سال